گناہ گاروں پر اللہ تعالیٰ کچھ ایسے انعامات فرماتا ہے جن کو وہ گناہ گار سمجھ بھی نہیں رہا ہوتا ہے کہ ہم اتنے بڑے گناہ گار ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم کو یہ اجر و انعام اس دنیا میں مل رہے ہیں۔ اور یہ خصوصاً ان لوگوں کو ہی ملتے ہیں جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں۔ اب وہ کون سے انعامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصاً گناہ گاروں کے لیے اس دنیا میں ہوا کرتے ہیں؟ میں نے ایک جملہ کہا نا کہ اس دنیا میں ہوا کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام۔ اب انعام وہ ہم کو لگ رہا ہے یا حقیقت میں انعام ہے، اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ تو ایک تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی انعام فرمایا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیقین، شہداء اور صلحاء پر انعام فرمایا ہے۔ اور اب وہ گناہ گار جن پر اللہ تعالیٰ دنیا میں انعام کرتا ہے، جو ہمیں انعام لگتا ہے کہ ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا مومن کی قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ پہلی چیز، ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ کیا کہتا ہے، یعنی سوچ سمجھ کر بول، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ تو اس نے پھر یہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سوچ سمجھ کے بول، دیکھ کیا کہتا ہے۔ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر واقعی تجھے مجھ سے محبت ہے تو پھر تکلیفیں پریشانیاں اٹھانے کے لیے تیار ہو جا۔ اور ایک مرتبہ آقا علیہ السلام صحابہ کو صدقے کی تنبیہ فرما رہے تھے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اتنا صدقہ کیسے کریں، ہم میں غریب ہیں تو وہ صدقہ اتنا نہیں کر سکتے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں بخار نہیں آتا ہے، سر میں درد نہیں ہوتا ہے، تمہارے گھر میں پریشانیاں نہیں آتی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آتی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کو بخار آنا یہ صدقے کا ثواب ملتا ہے، بخار میں مومن کا انتقال ہو جائے تو اسے شہادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ پریشانیاں مصیبتیں جس کے گھر پہ آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دھل دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ذرے ذرے کا حساب ہوگا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا تک قیامت کے دن حساب ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہے وہ پیلو کے جنگل کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو تو اس کا بھی قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنا حساب تو ایسا کوئی نہیں دے سکتا، پھر ایسا تو کوئی نہیں ہے جو اتنا بھی اس سے دنیا کے اندر ادھر ادھر تھوڑا نہ ہوا ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومنوں کو جو تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں یہ صدقہ ہوتا ہے اور یہ ان کے حساب میں آسانیاں بنے گی۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ بہرحال ہر روز صبح یہ بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتی ہیں، پریشانیاں پوچھتی ہیں، مصیبتیں پوچھتی ہیں، مولا ہم کہاں جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوبوں کے گھر چلی جاؤ، یعنی جو مجھ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ جو میری بات کو مانتے ہیں ان کے گھر چلے جاؤ۔ تو پریشانیاں، مصیبتیں ان کے گھروں میں آ جاتی ہیں اور ان کو مصیبتوں میں گرفتار کر لیتی ہیں، گھیر لیتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہوں گے عام طور سے کہ بعض مرتبہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، کسی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، فریب نہیں کرتے ہیں، حلال کمانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا انسان جو حرام کما رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، مکر کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن وہ بہت اونچائی پہ جا رہا ہے، اس کے پاس بڑا پیسہ آ رہا ہے، اس کے پاس بڑی دولت آ رہی ہے، اسے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، اس کے ہاں کوئی پریشانیاں ہی نہیں ہیں، لیکن ہمارے یہاں ہے تو اسے وہ انعام لگ رہا ہے، لیکن حقیقی انعام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے گھر پہ مصیبتیں بھیجی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں جس کے گھر میں مصیبتیں آ جائیں وہ مومن ہو گیا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جس کے گھر میں رزق ہو جائے اور بہت زیادہ آسائش اور آرامیں ہو جائیں تو وہ گناہ گار ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اگر انسان اس کا فیصلہ اس طرح سے کر سکتا ہے کہ اگر مومن ہے، اگر اچھے کام کرتا ہے، برائیوں سے رکتا ہے، نماز روزے کا پابند ہے، تو پھر وہ مومن ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو 5 وقت مسجد میں جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو، یعنی کہ 5 وقت نماز پڑھنے والا شخص مومن ہے اگر 5 وقت مسجد میں جا رہا ہے، مرد حضرات۔
تو مومن کے اوپر اگر کوئی پریشانیاں آ رہی ہیں تو وہ اس کو اللہ کا انعام سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. اور اگر کوئی گناہگار بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رزق کو کھول دیا ہے تو پھر اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے انعام جو اسے لگ رہا ہے، لیکن یہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ذرے ذرے کے بارے میں سوال پوچھے گا. دو ہی چیزیں اللہ تعالیٰ ہر بندے کو آزماتا ہے. قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس وہم میں ہو، اس گمان میں ہو، اس خیال میں ہو یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی تکلیفیں تو پہنچی ہی نہیں. قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم آزمائیں گے تمہیں جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کچھ کو تو پیسہ دے کے آزماتا ہے، کچھ سے پیسہ لے کے آزماتا ہے. یعنی کسی کو امیر بنا کے آزماتا ہے، کسی کو غریب بنا کے آزماتا ہے. امیر بنا کے یہ آزماتا ہے کہ دیکھیں زکوٰۃ دو گے نہیں دو گے، صدقہ دو گے نہیں دو گے، خیرات کرو گے نہیں کرو گے، تکبر تو نہیں آئے گا، گھمنڈ تو نہیں کرو گے. پیسہ لے کے یہ آزماتا ہے کہ دیکھیں اب تم صبر کرو گے نہیں کرو گے، شکر کرو گے نہیں کرو گے، نماز پڑھو گے نہیں پڑھو گے. تو ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بن کر زندگی گزارنا چاہیے، اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہر امتحان میں ہمیں کھرا اترنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر ہم پر کوئی مصیبت آ رہی ہے اور ہم صبر کر لیں تو پھر اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے، کسی کی کوئی فکر نہیں ہے، بس ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہو. پھر ہمیں دنیا میں کسی بندے کی، کسی کی ناراضگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ بس ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ راضی تو سب راضی، اللہ ناراض تو سب ناراض.